تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بتا دیں کتنا وقت آپ پر درود کے لیے خاص کروں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ تو انہوں نے کہا قال قلت الربع، میں چوتھائی حصہ جتنی دیر میں دعا مانگتا ہوں اس میں سے چوتھائی حصہ آپ پر درود کے لیے خاص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جتنا تم چاہو اگر اور زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا قال قلت النصف، کہ میں آدھے وقت کے لیے آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، بہتر ہے لیکن اور زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا قلت فالثلثین، کہ پھر میں 2/3 وقت آپ پر درود کے لیے خاص کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، کہ جتنا تم چاہو اگر اور زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا قلت علیہ فکم اجعل لک صلاتی کلہا، کہ پھر میں ہر وقت آپ پر درود بھیجا کروں گا، یعنی جتنی دیر دعا مانگنے میں لگاتا ہوں اس میں سے زیادہ وقت آپ پر درود کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی کفایت فرمائیں گے، تمہارے کاموں کی مدد فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا کچھ درود جو ہوتے ہیں وہ ابھی ہم نے بتا دیا کہ یہ نہیں پڑھنے ہیں، درود تاج، درود لکھی اور درود اکبری، لیکن جو پڑھنے ہیں وہ کون سے درود ہیں؟ درود ابراہیمی اور درود تنجینہ۔ درود تنجینہ کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے، بزرگوں کی مجربات میں سے ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ فاکہانی کی کتاب الفجر المنیر سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں نا، اصل ہم کوشش کرتے ہیں کہ دلائل کی روشنی میں بات کی جائے، جتنا ہم، تاکہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ آج پکڑنے والے زیادہ ہیں، اپنی کمی نہیں دیکھتے۔ تو علامہ فاکہانی کی کتاب سے الفجر المنیر کتاب ہے، اس میں سے نقل کیا ہے یہ واقعہ کہ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ علیہ سمندر میں سفر کر رہے تھے، اچانک سمندر میں طوفان آیا جس کا نام ہے اقلابیہ۔ اس طوفان میں پھنسنے والے لوگ بچتے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، ہمارے نبی کے خواب میں زیارت ہوئی، ہمارے نبی نے یہ درود بتلایا، درود تنجینہ، صلاۃ تنجینہ۔ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلاۃ تنجینہ من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الغایات حاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتقضی لنا بها اقصى الغایات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے درود شریف، درود تنجینہ۔ یہ خواب میں دیکھا موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر جب شیخ جاگے لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ درود پڑھ لیں، ہمارے نبی نے خواب میں یہ درود کا حکم دیا ہے، تو 300 بار ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے ان جہاز والوں کو نجات دے دی، اس تکلیف سے لوگوں کو نجات مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تو کیا ہے موسیٰ، دنیا میں اگر ایسے لوگ نہ ہوں جو میری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، میری بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، میرا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو میں آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ برساؤں اور زمین سے ایک غلہ دانے کا نہ اگاؤں۔ پھر اور بھی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں جتنا کہ تمہارے دل سے تمہارے خطرات
تمہاری زبان سے تمہارا کلام، تمہارے بدن سے اس کی روح، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ان چیزوں سے بھی میں تم سے قریب ہو جاؤں، تو بتاؤں تم کیا کیا کرو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ضرور بتائیں تاکہ آپ میرے قریب ہو جائیں، ہم آپ کے قریب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھا کرو، میں تم سے قریب ہو جاؤں گا۔ یہ واقعہ فضائل درود القول البدیع علامہ سخاوی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ بڑھانا چاہا تو فرشتوں نے روک دیا کہ ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے اور نہ مہر ادا ہوا ہے۔ نکاح ہوا، کہا مہر کیا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار یا 20 بار، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ان پر درود بھیج دیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود بھیج دیں، یہ آپ کا مہر ادا ہو